والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ قابل سبزی وقار اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے گلشن آفتاب کے چہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت و عظمت دل و دماغ میں پیوست ہو، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت و عظمت کے بغیر کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت معتبر ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے بغیر ایمان والے کی اور پہچان ہی بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ اعمال اور اخلاق نبوت کا اندازہ، سیرت کی جھلک، سنت کی چمک، حدیث کی لذت، نسبت کی برکت اور غلامی عظمت حاصل نہ ہو تو مدار ایمان ہی مفقود اور زندگی پیکر حسرت اور محض بے سود ہے۔ سامعین محترم، نمود و نمائش کے اس دور میں جب ہر دوسرا شخص محبت کی خوان صدا لگا رہا ہے، شہرت کا یہ دور پیٹا جا رہا ہے کہ صرف ہم ہی سچے عاشق ہیں، لیکن اس خام صدا کے برعکس دعوی جذب و جنون کے اس شور میں مجھ سے ان لوگوں کا سراپا فراموش نہیں ہو رہا جو حق کے سپاہی بھی تھے، الفت کے راہی بھی تھے، باطل کو مٹانے والے بھی تھے اور عملاً اتباع اور اطاعت کے دن جلانے والے بھی تھے۔ میری مراد علماء دیوبند ہے۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ علماء دیوبند کو ایک عجیب شان حسینی کی جھلک عطا ہوتی ہے کہ ہر باطل سے ٹکرا جانا، صحیح دامن نبوت تو بھی حق کے لیے خون میں نہا جانا، الفت کے ساتھ اطاعت کا مظہر بن جانا، محبت کے ہمراہ اتباع کا اثر بن جانا اللہ نے ان کی فکر میں رکھ چھوڑا۔ سامعین محترم، جب بات آتی ہے عشق و محبت کی تو وہ کل مثل گلشن فرد نظیر انجمن، وہ انداز بھی ایک کشمیری نہیں بھولتا جس کے ادب کا یہ عالم ہے کہ کوئی عام دس سے دینیات بھی بے وضو نہیں چھوٹا، جس کو غم و اندوہ کی وجہ سے اس ہفتے خون کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے، جس ہفتے خواب کے اندر آنکھیں دیدار نبوت سے سراب نہ ہوتا کہ نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ حضور کی دیدار کا شرف حاصل نہیں ہو رہا۔ مجھے وہ میٹھی محدث مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے دعائیں کرواتا نظر آیا، اے لوگوں میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ مدینہ تو لایا ہے، اب واپس نہ لے جائے کیونکہ مجھے زندگی کی اتنی تمنا نہیں جتنا مدینہ کی مٹی میں دفن ہونے کی تمنا اور آرزو ہے۔ دنیا چھوٹ لیا تو چھوٹے، لیکن محبوب کے کوچے کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ سامعین محترم، لیکن اس پرفطر دور کے اندر جب جاہل لوگ علماء کو دقیانوسیت جیسے القاب سے نوازتے ہیں، علماء کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بدبخت علماء کو گالیاں نکالتے ہیں، تو میں صرف یہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔